حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس امت میں وہ پہلی جماعت ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم و تکریم کا حق ادا کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ اعزاز ہمارے حق میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں حضور کا دور نصیب کیا ہے، سرکار کا زمانہ ہمیں ملا ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات اور رب العالمین کے حقوق کو پیش نظر رکھ کر جیسے تعظیم کا حق تھا ویسے تعظیم سرکار کی۔ اب وہ مثالی اور نمونہ قرار پائے۔ رب العالمین جل وعلا نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی سماعت پر پہلے گزر چکی ہوں، لیکن بہرحال تکرار یاد رکھنے میں آسانی کا سبب ہوتا ہے کہ شے کو بار بار دہرایا جائے تو یاد ہو جاتی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جلیل المرتبہ صحابی جب ایمان لائے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایمان لانے کے بعد آپ نے پہلا مرحلہ جو قبول اسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کا انہیں پیش آیا، اس کے بارے میں خود اظہار کیا۔ فرمایا ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ، میری نگاہوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بڑھ کر محبوب بھی کوئی نہیں اور سرکار سے زیادہ معظم بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ بات آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس سے پہلے ایک زمانہ ایسا گزرا تھا جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اب اس کلمہ شریف کا پہلا اثر یہ ہوا ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے زیادہ محبوب کوئی نہیں رہا، ولا اجل فی عینی منہ، اور میری نگاہ میں حضور سے زیادہ عزت والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یعنی اب محبت بھی سب سے زیادہ سرکار سے اور تعظیم بھی سب سے زیادہ سرکار کی۔ کتنی تعظیم بجا لائے، کہتے ہیں بس آج کے بعد کہ جب کلمہ پڑھا ہے آج کے بعد ما کنت اطیق ان املأ عینی منہ، بس میں کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر اس زمانے میں کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ حضور کا سراپا حسن بیان کرو تو میں نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ میں نے آنکھ مار کے کبھی سرکار کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ تعظیم کی وجہ سے تھا، میں نے نگاہ بھر کر کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ پہلا مرحلہ پیش آیا جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی ایسی تعظیم کی توفیق عطا فرمائی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرات صحابہ کرام میں تشریف لاتے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جیسے ہی اجلاس اور حلقہ کی صورت میں موجود ہوتے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم بھی ہوتے، لیکن حال یہ ہوتا فلا یرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابو بکر و عمر، فرمایا سوائے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے کسی میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نگاہ اٹھاتا، تعظیم کے پیچھے سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ بلکہ جب یہ آیت طیبہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے یہ نازل ہو چکی، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور بارگاہ میں یعنی سرکار کی بارگاہ عالی شان میں تم اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ سے گفتگو کروں گا تو ایسے کروں گا جیسے کسی رازدار سے نہیں کی جاتی، بالکل کان میں بات کی جاتی رازدار کے ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنی ہوتی سرکار کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے بیٹھ کر آواز بلند کرتے اور آپ بات کر لیتے، نہ، بلکہ بالکل قریب آ کر اپنا دہن اپنا منہ سرکار کے قریب کرتے اور سرکار کے کان مبارک میں کوئی بات کرتے تاکہ آواز اونچی نہ ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی احترام، اور یہ تو عادات میں شامل تھا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں یوں سر جھکائے بیٹھا کرتے تھے گویا پرندے سر پر ہیں کہ اگر سر ایسے ہوا تو شاید پرندہ اڑ جائے گا۔
یہ سارے مظاہر تعظیم کے تھے، سارے مظاہر تعظیم کے تھے۔ ہر آن ہر لحظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم و توقیر ہی پیش نظر ہوتی تھی۔ اچھا، مرحلہ یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا سوائے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے کسی صحابی میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کر حضور کو دیکھتا۔ انس فرماتے ہیں ہاں، یہ حضور کی کرم نوازی تھی، یہ سرکار کی مہربانیوں میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھتے، یہ مسکرا کر سرکار کی طرف دیکھتے۔ اجازت ہو گئی نا، سرکار کی بارگاہ سے اجازت میں، یہ ان کا حق تھا۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کسی کو اپنا پائے مبارک لگا دیا، حضور نے پائے مبارک، پاؤں سے حضور نے کسی کو ایڑ لگا دی، ساری زندگی انہوں نے یہ یاد رکھا کہ سرکار نے مجھے پاؤں لگایا تھا، ساری زندگی یاد رکھا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین کا دورانیہ تھا، جمل صفین کا، بلکہ اس کے ابھی شاہد بات کا دور تھا۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم آرام کر رہے تھے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے میرے پاؤں کو ہلایا، سرکار نے اپنا پایا مبارک مولا کائنات کے پاؤں پر رکھا، فرماتے وہ پائے مبارک تو سرکار نے میرے پاؤں پر رکھا تھا، لیکن اس کی ٹھنڈک میں نے آج تک اپنے سینے میں محسوس کی ہے۔ یہ اثر تھا، یہ تعظیم و توقیر ہے کہ حضور یہ بھی یاد رکھا ہے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سوار ہیں، وہ صحابی بھی سوار تھے، خود ارادہ نہیں تھا، سواری فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سواری سے آگے بڑھ گئی۔ مالکان دی کیفیت کوئی ہوندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یوں چھڑی کے ساتھ اڑایا، فرمایا سواری پیچھے کرو، سواری پیچھے کرو۔ اس کے بعد مہربانیاں بھی فرمائی، لیکن ساری زندگی بندے نے یاد رکھے سرکار نے میں فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص ارشاد فرمایا آپ سے، تو آپ نے تعجب کے ساتھ پوچھا، ایک مرتبہ پوچھا، دو مرتبہ پوچھا، تین مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ذر تیری ناک رگڑدیاں لنگ جائے گا، تیری ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ یہ روایت ارشاد فرماتے تو آخر میں یہ جملہ ضرور فرماتے تھے کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا بس تیری ناک رگڑدیاں لنگ جائے گا۔ یہ سرکار کے لفظوں کی تعظیم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، نام تو آپ کا اور تھا، لیکن سرکار نے ابو ہریرہ فرمایا آپ دیکھ لیں آج تک آپ کا نام کتب روایت میں، کتب حدیث میں بھی ابو ہریرہ ہی چلتا ہے، بلکہ اصل نام لے لیا جائے تو آپ کے کوئی غیر معروف آدمی ہے، ابو ہریرہ بتایا جائے تو سب کو سمجھ آ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراء محبت فرمایا تھا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ہے ابو الحسن، لیکن حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اصول قانون کے مطابق اولاد میں جو بڑا ہوتا ہے اس کے نام پر کنیت چلتی ہے، ابو الحسن، ابو فلاں، یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کنیتوں میں سے سب سے بڑھ کر جو کنیت محبوب تھی اور پسند تھی وہ تھی ابو تراب۔ جب سرکار نے کندھے سے مٹی جھاڑ کر فرمایا تھا ابو تراب، مٹی والا، تو ساری زندگی اس لقب کو آپ نے ہمیشہ عزت کے ساتھ یاد رکھا کہ حضور نے مجھے ابو تراب فرمایا تھا۔ آج بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے عجب مظاہر محبت کے، تعظیم کے، تکریم کے، عزت کے ظاہر کیے، بلکہ وہ نسلیں جنہوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں پائی تھی، حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا، فقط سرکار کا تذکرہ ہی آتا تھا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، نسلوں تک، سال ہر سال تک یہی طریقہ کار رہا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بات اگلی نسل کا بھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیے، پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ حق ادا کیا، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی بساط کے مطابق حق ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے جب عمرہ قضاء فرمایا تھا جعرانہ کے مقام پر، 6 ہجری میں عمرہ سے روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر قربانی کر کے تو احرام کھول دیا۔ اگلے سال حضور عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے 7 ہجری میں، تو اس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب حلق کروایا، سرکار کے خادم تھے، حلق کر رہے تھے، احرام کھولنے سے پہلے حلق کیا جاتا ہے، جب خادم حلق کر رہے تھے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم والحلاق یحلقہ واطاف بہ اصحابہ، فرمایا حلاق حلق کر رہا ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفائے مبارکہ کو تراشا جا رہا ہے،
حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار دے ارد گرد پھیرے مار رہے ہیں۔ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ سرکار کے جو اصحاب ہیں سرکار کے ارد گرد گھومی جا رہے ہیں صرف اس ارادے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کوئی ایک منہ مبارک ہمیں تبرک کے لیے نصیب ہو جائے بس۔ بلکہ یہ روایت میں بھی ملتا ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ یہ بال لے جاؤ اور لے جا کر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بانٹ ڈالو۔ آرڈر بھی دیا، تقسیم کر دیا۔ بعض مقامات پر شاید میں نے کہیں پڑھا تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس دی والدہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے شوہر سے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ابھی حلق کروائیں گے جس وقت احرام سے باہر نکلنے کے لیے، تو تم جاؤ تو سرکار کا منہ مبارک لیے بغیر واپس نہ آنا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں سرکار کو کیسے عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ منہ مبارک مجھے ایک عطا فرمائے، مجھے آرڈر ہے، گھر سے میرے گھر والوں کی تمنا ہے، یہ بات دل میں ہے، آپ بھی انہی ارد گرد چکر لگانے والوں میں ہیں کہ کہیں کچھ میسر آ جائے۔ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ چونکہ دلاں تن ہے، تو سرکار نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو ہی بلا کر فرمایا یہ سارے لے جاؤ، تم تقسیم کر دو۔ نہیں سمجھ آئے؟ سرکار نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو ہی فرمایا بس تم لے جاؤ تقسیم۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کر رہا ہوں تعظیم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ مظاہر جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جس وقت بعد والی نسلوں کو یہ سنائے گئے، حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کے شاگردوں میں سے تھے، غالباً 25 سال کا دورانیہ شاید ذہن میں پڑتا ہے، 25 سال کا دورانیہ آپ نے اپنے استاد حضرت انس بن مالک کی شاگردی میں گزارا، اور 25 سال تک آپ کی یہ عادات میں سے طرح حضرت ثابت البنانی کی عادات میں سے جس وقت حضرت انس اپنے شاگرد کو آتے ہوئے دیکھتے نا تو فوراً جو حاضر ہوتے لوگ ان سے فرماتے ہوئے تم میں سے کسی کے پاس خوشبو ہے تو وہ ذرا دینا، خوشبو لے کر فوراً اپنے ہاتھوں پر لگاتے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ثابت جس وقت قریب آتے نا تو آ کر پہلا جملہ یہ کہتے، سلام لینے کا انداز، پہلا جملہ یہ کہتے کہ استاد جی اے نا ہاتھاں نال تو یہ سرکار نال مصافحہ کیتا سلام لینا نا، یہ ان کے سلام لینے کا انداز۔ استاد جی آپ نے ان ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا؟ یہ شاگرد حضرت انس سے پوچھ رہا ہے تو آپ فرماتے جی ہاں کیا تھا۔ فرمایا لیاؤ بتاؤ پھر بوسہ دائیے، لیاؤ۔ تو سرکار کی وجہ سے کہ آپ نے ان ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا تھا، لہذا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو آپ کے شاگرد 25 سال سلام لینے دا طریقہ ہی ہے رہا شاگرد۔ ظاہر سمجھ آ رہی ہے؟ محبت کے مظاہر تھے، تعظیم کے۔ پھر میں عرض پیا کرنا بار بار دہراؤں گا، ہر جملے پر کہوں گا کہ جنہاں قوماں تمیز دے عطا کیتی گئی ہے انہاں تے سرکار دا حق ایویں کیتا۔